بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ بڑی عزت اور وقار کے لائق بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پہلی وحی کی آیات میں العلم کا خصوصی حکم نازل فرمایا۔ یہ وہ علم ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے ذریعے حاصل کیا، سیکھا اور آگے امت کو پہنچانے کے لیے یہ ذمہ داری صحابہ پہ ڈال دی۔ یہ علم اور اس علم سے منسلک لوگ یہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑے شرف، مقام اور مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں۔ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں خطبہ میں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت ہماری یہ توجہ کروانا چاہتے ہیں، ہمارے سامنے یہ سوال رکھا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یا پیغمبر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا علم والے اور بغیر علم یعنی جاہل یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ایک سوالیہ انداز ہے علم کی فضیلت کے حوالے سے کہ اس علم کی بہت فضیلت اور اہمیت ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 2 قسم کے لوگوں کو بلندی اور درجات میں افضلیت عطا فرماتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے درجات کے اعتبار سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، والذین اوتوا العلم، اور جن لوگوں نے علم حاصل کیا۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، گویا یہ فیصلہ کر دیا اس علم کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے اور اس کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ کا صحیح معنوں میں ڈر، خوف اور خشیت رکھنے والے وہی لوگ ہیں جو صاحب علم ہیں۔ اب یہ جو العلماء ہے اس کے پیچھے بیس العلم ہے۔ اچھا، یہ جو علم ہے اس کو میں الف لام کے ساتھ بول رہا ہوں، یہ میں خصوصی طور پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عربی میں کسی چیز کو خاص کرنا ہو تو اس کے ساتھ الف لام لگایا جاتا ہے۔ نالج بہت ہے، علم بہت ہیں، دنیا میں فیلڈز بہت بن گئی ہیں، بہت سے علوم اور فنون ہیں جس کو دنیا میں حاصل کیا جاتا ہے، ان کی اہمیت سے انکار بالکل نہیں ہے، بلکہ بعض مقامات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کے حوالے سے بھی خصوصی فرامین جاری فرمائے کہ سیکھو ان کو۔ دوسری زبانیں سیکھنے کے حوالے سے حدیث موجود ہے، آپ نے صحابی کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ وہ زبان سیکھو، ہمیں اس زبان میں خطوں کے جواب دینے، ہمیں اس زبان میں تبلیغ کے لیے خط لکھنے ہیں۔ تو یہ جتنے علوم اور فنون دنیا میں رائج ہیں ان سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ علم جس کا شریعت نے تذکرہ کیا ہے، جس کا قرآن اور حدیث میں تذکرہ ہے بنیادی طور پہ، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ آج ہم اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کون سا علم فرض ہے
اور کتنا فرض ہے۔ اب فرض کو آپ جانتے ہیں کہ فرض جو چیز ہو جائے اس سے فرار ممکن نہیں۔ جب آپ اس کو نہیں کرتے تو گناہگار ہوتے ہیں، جب آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو اللہ کی نظر میں گناہگار کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ اس چیز کو فرض کہتے ہیں۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، جو نہیں پڑھتا وہ تارک نماز، نماز چھوڑنے والا، وہ گناہگار کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، جو فرض نہیں رکھے گا وہ گناہگار کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو علم کو جو اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرض قرار دیا ہے، اس کو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پہ یہ جو دین کا علم ہے، اس میں آپ 3 کیٹیگریز بنا لیں، 3 کیٹیگریز، 3 قسم میں آپ اس کو تقسیم کر لیں، بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک وہ ہے کہ جو ہم میں سے ہر ایک کی زندگی سے متعلق ہے۔ ہم نے نماز پڑھنی، نماز فرض ہوئی جس عمر میں، تو نماز کے احکامات آنے چاہیے۔ جس نے نماز پڑھنی ہے اس کو نماز کے احکامات آنے چاہیے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کیا ہے، نماز میں پڑھنا کیا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اس میں اعتدال کیسے لانا ہے، اطمینان اور سکون سے پڑھنی ہے، رکعات کی تعداد کتنی ہے۔ یہ اتنا علم اس کے لیے فرض ہو جائے گا جس عمر میں اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، اس کو یہ سیکھنا ہے۔ یہ بڑا بنیادی لیول ہے۔ پھر جب روزے فرض ہوئے تو روزوں کے احکامات سیکھنا ضروری، یہ فرض ہے، یہ فرض عین ہے۔ ہر وہ شخص جس نے روزے رکھنے اس کو روزے کے احکامات آنے چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے اس کے پروٹوکول کیا ہے، کون سی چیزیں کرنی، کون سی نہیں کرنی۔ حج پہ جانا ہے تو حج کا طریقہ سیکھ کر جائیں، وہاں جا کر مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے۔ عمرے پہ جا رہے ہیں، عمرے کا طریقہ سیکھ کر جائیں۔ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو شریعت کا پتہ ہونا چاہیے کس طریقے کے مطابق کرنا ہے، کیا غلط ہے اور کیا درست ہے، کتنا ٹھیک ہے اور کون سا طریقہ غلط ہے۔ یہ وہ علم ہے جو ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کے ساتھ جب جب جو کام ہم کرنا شروع کریں گے اس کے بارے میں سیکھنا، پوچھنا، حاصل کرنا ہمارے ذمہ ہو جائے گا۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ علم ہر مسلمان کے ذمہ فرض اور واجب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری، اس کی تفصیلات، اس میں آگے 2 کیٹیگریز بنتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ معاشرے میں سے کچھ لوگ اس دین کے لیے وقف ہو جائیں، اس کو سیکھیں، حاصل کریں۔ اس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ یہ بڑی خوبصورت آیت، سورۃ التوبہ کو آیت نمبر 122، اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر قوم میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے، کیا کریں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کے ساری نصوص اور شروحات اور دین کا علم حاصل کریں، باقاعدہ طور پہ وقف ہو جائیں اس کے لیے، اس دین کو سیکھیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، ضرورت کیا ہے کہ جب وہ واپس آئیں اس علم کو پڑھ کے تو اپنی قوم کی نصیحت کریں، ان کو ڈرائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو دین کی تعلیمات کے بارے میں سکھائیں۔ اس طرف بھی کچھ لوگ قوم کے ضرور لگانے چاہیے، لعلہم یحذرون، تاکہ لوگ اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والے بن جائیں۔ جب آپ ان کو اللہ کا تعارف نہیں کروائیں گے، اس مالک کی پہچان نہیں کروائیں گے، کوئی بتانے والا نہیں ہوگا، سکھانے والا نہیں ہوئے گا، اللہ کی پہچان نہیں، معرفت نہیں جب تک حاصل ہوگی، تب تک اس اللہ سے ڈر کر انسان کیسے زندگی بسر کرے گا؟ اس کی معرفت ضروری ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ علماء جو اس کام کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر کچھ لوگ کر دیں معاشرے میں سے تو یہ باقی لوگوں کے ذمے سے یہ فرض اتر جاتا ہے، پھر باقیوں کے ذمے نہیں رہے گا۔ اور اگر سارے ہی نہیں کرتے پھر سارے ہی اس چیز میں شامل ہو جائیں گے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا یہ کام۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کن عالما او متعلما، یا عالم بن جاؤ علم سکھانے والے، یا متعلم بن جاؤ علم سیکھنے والے۔
اور اگر یہ دونوں نہیں تو ان کے مددگار بن جاؤ، نصرت کرنے والے بن جاؤ، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، چھ میں گوئیاں نہ کرو۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں اس کام کے لیے۔ یہ آسان چیز نہیں ہے، یہ کوئی 1 2 4 5 دن سال کی گیم نہیں ہے، اس پہ زندگیاں صرف ہوتی ہیں، جوانیاں صرف ہوتی ہیں، پھر جا کے انسان کچھ سیکھنے اور بولنے اور سمجھانے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی خصوصی تلقین فرمائی ہے۔ تو یہ جو کیٹیگری ہے کہ دین کی تفصیل جو ہے، سارے احکام جو ہیں، یہ کچھ لوگ سیکھ لیں کافی ہو جائیں گے سب کی طرف سے، تاکہ ان کو بتانے والے سکھانے والے ان کے اندر موجود ہوں۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں ہر خاندان میں سے بچے لگایا کریں دین کے لیے، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپ بچے کو دین پہ لگائیں گے، حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، قاری بنائیں گے، اس کو دین کا عالم بنائیں گے، دین سمجھنے سیکھنے اور سکھانے والا بنائیں گے، وہ آپ کی زندگیوں کی بھی درستی کا باعث بن جائے گا۔ آپ کے گھر میں چلتی پھرتی شریعت آپ کو نظر آئے گی۔ آپ کو جہاں پریشانی ہوگی آپ کو وہیں آپ کا حل نظر آئے گا۔ آپ جس دسترخوان پہ بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہوں گے، کھانا کھا رہے ہوں گے، اپنے مسائل ڈسکس کر رہے ہوں گے، وہیں اسی گھر میں اسی دسترخوان پہ آپ کو آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن یہ تعلیمات دے گی کہ نہیں یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، شریعت اس کے بارے میں یہ رہنمائی۔ سب سے بڑا فائدہ ہے، لگائیں اپنے بچوں کو اس چیز پہ۔ دنیا ہم بڑی سکھاتے ہیں، سیکھنی چاہیے۔ میں نے پہلے کہا کہ انکار کوئی نہیں دنیا سیکھنے سے، دنیا کے فنون علوم سیکھنے سے کوئی انکار نہیں، کوئی فرار نہیں، سیکھنی چاہیے، لگانا چاہیے وقت ادھر بھی۔ لیکن اس دین کو کس نے سیکھنا ہے؟ اس دین کو اہمیت دیں۔ جو شخص اس دین کو اہمیت دیتا ہے اللہ کی نظر میں وہ بڑا عظیم بن جاتا ہے۔ ایک حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اس کا فہم حاصل کرتے ہیں، اس کی تفصیلات سیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کا ذکر فرشتوں کے پاس کرتے ہیں۔ تھوڑی فضیلت ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو دین کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، دین کی تعلیمات دینے کے لیے، دین کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں زمین پر لگنے ہی نہیں دیتے، اپنے پر اس کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ دنیا کے ریڈ کارپیٹ، پرپل کارپیٹ، گرین کارپیٹ، کیا حیثیت رہ جاتی ان کی؟ بڑے سے بڑا پروٹوکول مل جائے کسی کو، بڑے سے بڑے گاڑیاں اور فورس اس کے آگے پیچھے ہو، لیکن جو فورس اور جو پروٹوکول اللہ نے دین والوں کو دیا ہے کسی کو دنیا میں حاصل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین، بے شک اللہ رب العزت، اس کے فرشتے، آسمانوں کی ساری مخلوقات، زمین میں رہنے والے سارے، حتی النمل فی جوہرہا، یہاں تک کہ چیونٹی اپنی بل میں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں کیا کرتے ہیں؟ معلم الخیر، دنیا کو خیر سکھانے والا، دین کے لیے وقف ہونے والے کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اس پہ رحمت نازل فرما۔ یہ ہمارے لیے کتنا خیر کا باعث ہے۔ اور یہ تو دنیا کے لیے بڑے شرف کا مقام ہے کہ ابھی اہل علم موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت کی علامات میں سے یہ چیز ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دے گی، لوگوں میں جہالت آ جائے گی،
بتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، اللہ علم کو ایسے نہیں ہے کہ لوگوں کے سینوں سے اٹھا لے گا، نہیں، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو واپس بلانے سے، دنیا سے اٹھا لینے سے اللہ اس علم کو واپس لے لے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جاہل جو ہیں وہ یہاں رئیس بن جائیں گے، سردار بن جائیں گے، فتوے دیں گے جہالت پر مبنی، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور یہ دنیا اس وقت تک قائم رہنی ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہونی جب تک خیر بانٹنے والے، خیر پر عمل کرنے والے، خیر کا کام کرنے والے، دین کو پہنچانے والے اس دنیا میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا شرار الخلق، دنیا میں جب بدترین لوگ ہوں گے اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ تو اس علم کا قیام، اس علم کی مضبوطی، اس علم کا ساتھ دینا، اس علم سے منسلک ہونا، اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو اس علم کے لیے وقف کرنا، یہ بہت بڑے شرف اور مقام کی بات ہے۔ نہ صرف دنیا میں، آخرت میں۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ جو حافظ قرآن ہے اس کے والدین کس حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے قیامت والے دن؟ ان کے سر پہ وہ تاج ہوگا جس کی روشنی ایسی ہوگی، جس کی کرنیں ایسی ہوں گی جو سورج کی روشنی اور کرنوں کو مان کر رہی ہوں گے۔ لوگ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عالم دین حافظ قرآن کے والدین ہیں جن کو اللہ نے یہ شرف اور مقام دیا ہے۔ پھر ہم عمومی طور پہ یہ سوال کرتے ہیں، ہمارے سے بھی سوال ہوتا ہے، جی وہ ہم جو ہے وہ پڑھ کر والدین کو بھیج سکتے ہیں؟ ہم جو ہے وہ عمل کر کے والدین کو بھیج سکتے ہیں، یعنی ان کے نامہ اعمال میں لکھوا سکتے ہیں؟ تو سن لیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے عمل کرنے کے سارے سلسلے بند ہو جاتے ہیں۔ اب وہ عمل تو نہیں کر رہا، نہ لکھا جا رہا ہے، نہ وہ عمل کر رہا ہے۔ انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، تین چیزوں کا عمل اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ وہ قبر میں ہے، دنیا سے کٹ آف ہے، اس کی عمل کرنے کی صلاحیت ختم ہے، عمل کرنے کا موقع ختم ہے، اللہ نے وہ سارے کام بند کر دیے اس کے، لیکن تین چیزوں کا فائدہ اس کو پھر بھی ہوتا رہتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، کہیں پہ کوئی خیر کا کام کر دیا، جب تک وہ چیز چلتی رہے، مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہے، دین کا کام ہوتا رہے، مدرسہ چلتے رہے، مدرسے میں لوگ خیر پڑھتے رہے، خیر پڑھاتے رہے، کسی طالب علم کو کتابیں لکھ دی، کسی طالب علم کو مدرسے کا خرچہ اٹھا لیا کسی طالب علم کا، یہ جب تک آگے خیر کا کام کرتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا، مشکلات ہوں، خاص طور پہ وہ علاقے جہاں پانی پینے کو میسر نہ ہو، لوگ میلوں دور جا کے پانی بھر کے لائیں، وہیں پانی وہ استعمال کریں جہاں جانور پانی استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے پانی کے انتظامات کرنے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ سرائے تعمیر کرنے، مسافروں کو سہولیات دینا کہ بیٹھیں، آئیں، آرام کریں، ٹھہریں، پھر آگے اپنا سفر شروع کریں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو صدقہ جاریہ کے طور پہ ہیں۔ دوسری چیز ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جس کی آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے یہ تربیت کر دی، یہ سکھا دیا کہ یہ درست ہے، یہ غلط ہے، شریعت یہ ہے، یہ کام خلاف شریعت ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پہ چلنا ہے، اس کا آپ نے مسجد سے تعلق بنا دیا، اس کا نیکی سے تعلق بنا دیا، یہ آپ کی جو تربیت کی ہوئی ہے، آپ قبر میں پڑے ہوں گے، آپ کے نیکیوں کے سارے معاملات کٹ آف ہوں گے، لیکن آپ کو پھر بھی اجر پہنچ رہا ہوگا۔ وہ کس چیز کا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، یہ نیک اولاد ہے جو کار خیر کر رہی ہے، اللہ رب العزت آپ کو اجر و ثواب دے رہے ہیں۔ تیسری چیز او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ جائیں، ایسا علم چھوڑ جائیں
جو لوگوں کو فائدہ دے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ آپ کو اللہ نے تحریر کی طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، دین کے دفاع کے لیے نت نئے جو لوگوں کے سامنے اعتراضات پیش کیے جا رہے دین کے بارے میں، دین کا دفاع کریں، لکھیں۔ یہ آپ کی تحریریں، آپ کی تصنیف جب تک دین کے دفاع میں کام آتی رہیں گی، آپ کو اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ دین حاصل کریں، دین سیکھیں، آگے سکھائیں، پڑھائیں، لوگوں کو تبلیغ کریں۔ جب تک اس پر عمل چلتا رہے گا، آپ کے شاگردوں کے شاگرد، آگے شاگردوں کے شاگرد، آپ کا یہ سلسلہ اللہ رب العزت عمل کا جاری اور ساری رکھے۔ تو یہ علم بڑی فضیلت کی چیز ہے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے اس کا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو لوگوں کے بارے میں رشک ضرور کیا کرو، دو لوگوں کے بارے میں رشک ضرور کیا کرو۔ ایک وہ شخص رجل آتاہ اللہ مالا، اللہ نے اس کو مال عطا کیا ہے، بڑی دولت سے نوازا ہے، بڑا مال دیا اس کو، فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَآنَاءِ النَّهَارِ، وہ دن اور رات اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ اس پہ رشک کیا کرو، دعا کیا کرو اس کے لیے بھی، اور اللہ سے اپنے لیے بھی مانگا کرو، اللہ مجھے بھی اتنی صلاحیت دے دے۔ ایک وہ شخص۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے قاری قرآن بنا دیا، حکمت اور دانائی کی باتیں سکھا دی، وہ راتوں کو قرآن پڑھتا ہے، دن میں قرآن کی تعلیم دیتا ہے، حدیث سکھاتا ہے، دین کی نصوص کا علم اللہ نے اس کو دے دیا ہے، وہ قرآن اور حدیث کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ نہ اللیل و نہ النہار، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی، اس سے یہ کام لیا، وہ اس کام پہ لگا ہوا ہے۔ اس بندے پہ رشک کیا کریں، اس کے لیے دعا کیا کریں، اور اپنی اولاد میں سے بھی، اپنے رشتہ داروں میں سے بھی کچھ لوگ اس ڈگر پہ اس سمت ضرور چلائیں کہ وہ بھی ان جیسے بن سکے۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص ایسے راستے پہ چلتا ہے جہاں وہ کوئی دین کی بات سیکھنا چاہتا ہے، جہاں وہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا یہ شوق ہے کہ میں دین سیکھوں، دین سے میرا تعلق بنے، میں دین کو حاصل کروں، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ علم، یہ آسانی کیسی ہوتی ہے جنت کے راستے کی؟ اگر آپ اس کی وضاحت میں جائیں، پڑھنا چاہیں، جس بندے کو دین آتا ہوگا نا، جس کو نصوص آتی ہوں گی، جس کو شریعت کے فرامین آتے ہوں گے، اس کی بڑی یہ کوشش ہوگی کہ میں غلط کاموں سے بچ جاؤں، اس کی بڑی یہ ذمہ داری بن جائے گی۔ پھر میں آپ کو ایک بڑے کھلے سے ماحول میں ایک لفظ کہہ دوں، پھر وہ شرم و شرمی بڑے غلط کاموں سے رکتا رہے گا، پھر وہ یہ سمجھ کر ہی رک جائے گا کہ یار لوکی کی آخر کے میں نے سارا پتہ ہے، میں نے تو بتانا ہے، میں نے تو رہنمائی کرنی ہے، میں نے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لانا اور چلانا ہے، میری یہ ذمہ داری ہے، اور اگر میں یہ کروں گا تو پھر تو یہ ہے سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ صحابہ کے چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ایک حدیث اور سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں، اور انبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء کبھی بھی اپنی وراثت میں درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، انما ورثوا العلم، والعلم کے وارث جاتے ہیں، اور علماء ہی اس علم کے وارث ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے علم اس کو حاصل کیا، لیا، اس نے بڑی وافر مقدار میں علم کو لے لیا۔ تو جو اس طرف جائے وہ وافر لے، کثیر مقدار میں، جب لگ گیا ہے تو پھر اس پہ زندگی صرف کر دے، لگا دے پھر اس پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایک ساتھی صحابہ نے بڑے خوبصورت انداز چھوڑے ہمارے لیے علم سیکھنے کے حوالے سے۔
یہ اوالی مدینہ، مدینہ کے قریب یعنی 3-4 کلومیٹر باہر یہ رہا کرتے تھے، کام کاج کیا کرتے۔ ان دونوں نے آپس میں یہ طے کر لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفہ ثانی، بڑا مقام اور مرتبہ، لیکن علم کی تڑپ دیکھے، اپنے بھائی سے کہا انصاری سے کہ ایسا کرتے ہیں، ایک دن تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا، سارا دن وہاں رہنا، وہاں تعلیمات سیکھنا، جو نیا حکم نازل ہو، جو وہی نازل ہو وہ آ کے مجھے بتانا، میں تمہارے حصے کا کاروبار کروں گا، پیچھے ساتھ اپنا بھی کروں گا، اپنا معاملہ بھی کروں گا، تمہارا معاملہ بھی دیکھوں گا۔ اگلے دن میں جاؤں گا علم سیکھنے کے لیے، میں سارا کچھ وہاں سیکھوں گا، میں دیکھوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کیا وحی نازل ہوئی ہے، کیا تعلیمات آئی ہیں، تم پیچھے کام کاج کو دیکھنا، جو میں سیکھ کے آؤں گا میں آ کر تمہیں بتا دوں گا۔ بڑا خوبصورت انداز ہے، بڑا خوبصورت طریقہ اپنایا۔ اسی طرح باری باری آتے جاتے رہے، ایک دوسرے کو علم سیکھتے اور سکھاتے رہے، جو سیکھا اس کو پہنچاتے رہے، دوسرے کو بتاتے رہے، کاروبار بھی چلتا رہا، معاملات زندگی بھی چلتے رہے، علم بھی حاصل کرتے رہے۔ دوسرا واقعہ، صحابہ نے سفر بھی بڑے کیے، ایک حدیث کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ لوگ کتنی اہمیت دیتے تھے اس علم کو، ایک حدیث کے لیے سواری خریدی، تیار ہوئے، زاد راہ اختیار کیا، مدینہ سے شام کا 1 مہینے کا سفر ہے، ایک حدیث کا پتہ چلا کہ عبداللہ بن انیس صحابی رسول وہ شام میں موجود ہیں، ان کے پاس ایک حدیث موجود ہے، کہا اس سے پہلے کہ ان کی موت آ جائے، یہ میری موت آ جائے، میں علم کی اس ایک حدیث کو، رسول اللہ کے ایک فرمان کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ پورے 1 مہینے کا سفر کیا، شام میں پہنچے، دروازے پہ دستک دی، دربان آیا، اس نے کہا کون؟ کہا جاؤ ان سے کہو کہ جابر آیا ہے۔ انہوں نے جا کر کہا کہ جابر آیا، انہوں نے جلدی سے اٹھے، کہا پوچھو جابر بن عبداللہ؟ کہا ہاں جابر بن عبداللہ۔ بھاگتے ہوئے آئے، معانقہ کیا، گلے لگایا، مرحبا کا، خوش آمدید کا، کہا میں ایک ہی مقصد کے لیے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس سے پہلے کہ میری یا آپ کی موت واقع ہو جائے میں اس حدیث کو آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سکھا دیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ایسے نہیں فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور اگر ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، اگر اپنی زندگیاں درست کرنا چاہتے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ویسے ایمان لاؤ جیسے یہ حضرات ایمان لائے۔ آخری ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث ہی میں ذکر کر رہا، کسی اور موقع پہ بیان کر دوں گا اس حدیث کو، جو حدیث انہوں نے وہاں جا کے سیکھی، تفصیلی حدیث ہے، وقت لگے گا اس پہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ زبانی روایت بیان کرنے والے صحابی رسول ہیں، 5374 روایات انہوں نے یاد کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آگے بیان کی ہیں، جو بہت بڑا ذخیرہ حدیث بنتا ہے۔ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے ساری زندگی حضور کے ساتھ وقت بتایا ہے؟ صرف 3 سال، صرف 3 سال کا وقت ملا ہے۔ فرماتے کسی نے پوچھا شاگردوں نے کہ کیا ماجرا ہے کہ لوگوں نے 20 سال، 25 سال جو ہے وہ 23 سال، 20 سال، 21 سال، 15 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت بتایا ہے، احادیث بیان کرنے والے آپ سب سے زیادہ ہیں۔ کہا میرے جو انصار دوست تھے وہ تجارت کیا کرتے تھے، جو انصار دوست تھے وہ تجارت کیا کرتے، جو دوسرے تھے وہ جانوروں کے ساتھ مصروف ہوتے تھے، ان کو وقت نہیں ملتا تھا۔ میں نے جب اسلام قبول کیا تو میں نے اپنے آپ کو اس دین کے لیے وقف کر لیا، میں اتنا ہی کوشش کرتا تھا کہ میرا پیٹ بھر جائے اور میری موت واقع نہ ہو، باقی میں سارا وقت دین پہ لگاتا تھا۔ ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے کہا کون ہے جو اپنی جھولی پھیلائے، اپنی چادر پھیلائے، میں اس کو کچھ دینا چاہتا ہوں جو اس کے لیے بڑے فائدے کا باعث بنے گا۔ میں نے جلدی سے اپنا کپڑا بچھا دیا، حضور نے کچھ کلمات پڑھے، کہا اس کو سمیٹو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ، میں نے سمیٹا اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اس کے بعد سے آج تک کبھی مجھے حدیث مصطفیٰ میں اختلاف نہیں ہوا، کبھی کوئی چیز بھولی نہیں ہے۔
مجھے حدیث رسول کی ایک ایک چیز ویسے ہی یاد ہے جیسے پہلے دن حضور سے یاد کی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف اور صرف کی ہیں۔ ابو ہریرہ بیٹھے رہتے، اصحاب صفہ میں سے تھے، غریب تھے، کمزور تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بیٹھے رہتے، آپ کے ساتھ ساتھ چل کے جاتے، سیکھتے جاتے۔ نہ صرف مسجد نبوی میں، جب آپ مسجد نبوی سے گھر جاتے، ابو ہریرہ ساتھ دروازے پہ بیٹھ جاتے۔ صحابہ نے دیکھا بعض دفعہ بھوک کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتی، لیٹ جاتے، وہیں پڑے ہوتے، حضور دوبارہ نکلتے، ابو ہریرہ دوبارہ ساتھ کھڑے ہوتے، حضور سکھائیے۔ یہ بندہ ناچیز آپ کے سامنے دین سیکھنے کے لیے وقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم جب بھی پڑھتے ہیں، کوئی بھی طالب علم پڑھتا ہے، اس کی سند پوری نہیں ہوتی جب تک وہ یہ نہ پڑھے ان ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ بتائیے جتنے لوگ یہ علم حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، یہ چل رہا ہے علم کا جتنا معاملہ، ابو ہریرہ کو کتنا اجر و ثواب پہنچ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی زندگیوں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے۔ میں توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں سارا موضوع بیان کرنے کے بعد، مدارس میں سال کا آغاز شوال المکرم میں ہوتا ہے، رمضان کے بعد۔ اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کریں، ان کو لگائیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ صاحب حیثیت ہیں، ان پہ پیسہ لگائیں۔ اپنے بچوں کو آپ وقف نہیں کر سکتے، پہنچے کسی ایک دو دو چار پانچ بچوں کا تعلیم کی ذمہ داری اٹھا لیں۔ کسی بچے کو لائیں، کسی یتیم کو دیکھیں، غریب کو دیکھیں، اس کی تعلیم کے اخراجات اٹھا لیں، اس کو اچھے مدرسے میں داخل کرائیں، اس کے لباس کا، کھانے کا، دوسری تعلیم کا، عصری علوم کا بھی ساتھ پورا خیال رکھیں، اس پہ خرچ کریں۔ یقین جانیں یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا، یہ اتنا بڑا نفع ہوگا جو آپ کو آخرت میں نظر آئے گا، دنیا میں شاید نہ نظر آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنا دے اور دین کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔